بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ لام تمام حروف تعجی سے جب جڑتا ہے یا مختلف حروف تعجی سے جب جڑتا ہے تو کس شکل میں لکھا جاتا ہے اور لائنوں کا استعمال ہم کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جب لام کو ہم الف سے جوڑتے ہیں تو یہ لام اس شکل میں آتا ہے اور یہ الف سیدھا سیدھا آتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں لام کو ایسے بھی لکھ رہے ہوتے ہیں اور مختلف شیپس دے رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ساری شیپس جو ہیں وہ غلط ہیں، یہ صحیح ہے۔ لام کو جب ہم بے سے جوڑتے ہیں تو دیکھیں تھوڑا سا، یہ جیسے الف سے جوڑا ہے تو یہاں سے لام آیا ہے، لیکن جب ہم بے سے جوڑیں گے تو تھوڑا سا اوپر سے جوڑیں گے، کیونکہ بے ہماری یہ یہاں سے بنے گی۔ اس طریقے سے یہ بے سے جڑے گا۔ ہم لام کو جب جیم سے جوڑیں گے تو اس طرح آئے گا، یہ اس طرح سے۔ جیسے آپ کو بتایا نا، کچھ حروف ایسے ہیں جن کے ساتھ ابھار میں یا کرو ہو کر حروف جوڑتے ہیں، تو یہ جیم سے ہم اس طرح جوڑیں گے، اس طریقے سے یہ جڑے گا۔ اب لام کو دال سے ہم جب جوڑیں گے تو ہم لام کو نیچے سے ہی لائیں گے، کیونکہ ہمیں اس کو لائن پہ لانا ہوگا، اور یہ دال جو ہے اپنے رے کی شکل میں جڑے گا۔ لام کو جب ہم رے سے جوڑیں گے تو یہ اوپر سے ہم لے کر آئیں گے اس کو، اور رے جو ہے وہ نیچے سے بنے گی۔ پھر لام کو جب ہم سین سے جوڑتے ہیں تب بھی ہم یہ اوپر سے لے کر آئیں گے، اوپر والی لائن سے، یہ اس طرح، اور یہ سین اس طریقے سے بن جائے گا۔ گول حروف کی جو گولائی ہے وہ آدھی نیچے جاتی ہے، اور ہمیں ہر حرف کے ساتھ یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم اوپر اسے کتنا اٹھائیں گے اور نیچے ہم اس کو کتنا کریں گے۔ اسی طرح صاد کے ساتھ جب ہم بنائیں گے تو یہ اوپر سے ہی آئے گا اور یہ تھوڑا سا آگے جائے گا، کیونکہ ہمیں صاد کو اس طریقے سے بنانا ہے۔ اور یہی شکل توئے کے ساتھ ہے، جس طرح یہ صاد بنا ہے اسی طرح سے توئے بنتا ہے، تو ہم اس کو نیچے سے لائیں گے۔ صاد تو اوپر سے بننا شروع ہے نا، بیچ دونوں لائنوں کے بیچ میں سے، لیکن توئے چونکہ نیچے آئے گا لہٰذا ہم اس کو نیچے تک لے کر آئیں گے اور یہ ہم توئے بنائیں گے اس طریقے سے۔ اس کے بعد جب ہم لام کو عین سے جوڑتے ہیں تو جیسے آپ کو یہ میں نے بتایا تھا کہ عین کی شکل جو ہے وہ ایک خاص انداز میں بنتی ہے، اور عین بیچ میں سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا لام جو ہے وہ اوپر والی لائن سے شروع کریں گے۔ ایسے کیا ہم یوں لے کر آتے ہیں اور پھر ہم اس طریقے سے کراس کرتے ہوئے عین کو ہم بناتے ہیں۔ فے کے ساتھ جب بنے گا لام تو یہ نیچے سے یہ جس طرح سے الف کے ساتھ نیچے سے آئے اسی طریقے سے آئے گا، کیونکہ جب فے آخر میں جڑتا ہے کسی بھی لفظ کے تو اس کی گردن ختم ہو جاتی ہے۔ قاف کے ساتھ جوڑیں گے تو اس طریقے سے جڑے گا، یہ اوپر سے آئے گا کیونکہ قاف جو ہے وہ بیچ میں سے بننا شروع ہو جائے گا، ایسے کر کے۔ اس کے بعد ہم لام سے جوڑنا شروع کرتے ہیں۔ لام کاف سے جوڑیں گے۔ جب ہم کاف سے جوڑیں گے تو چونکہ کاف نیچے سے بنے گا لہٰذا لام بھی ادھر سے آئے گا، اور یہ کاف پورا اس کے ساتھ ہی لام کی طرح سے اونچا اٹھے گا اور یہ آ جائے گا کش اس کا۔ لام کو لام سے جوڑیں گے تو یہ یہاں سے جڑے گا ادھر سے، کیونکہ لام سے کوئی بھی حرف جوڑتا ہے تو وہ اس کے بیچ سے جڑتا ہے۔ لام کو میم سے جوڑنے کے لیے ہم اوپر سے ہی لائیں گے اور یہ اس طرح کرو ہوگا، کیونکہ میم وہ حرف ہے جس کے ساتھ جب کوئی بھی حرف جڑتا ہے تو ابھار میں آتا ہے، یہ کرو ہو جاتا ہے۔ یہ میم سے جڑ گیا۔ اس کے بعد ہم لام کو جب نون سے جوڑیں گے تو اس طریقے سے آئے گا، یہ اوپر سے ہی آئے گا اور یہ نون نیچے سے بنے گا، یہ ہو گیا لن۔ لام کو واو سے جوڑیں گے اسی طرح سے ہم اوپر سے لے کر آئیں گے، اوپر والی لائن سے، کیونکہ واو بیچ میں سے بننی شروع ہوگی اور یہ لائن پر آ جائے گی۔ لام کو ہے سے جوڑیں گے تو یہ لام یہ نیچے سے ہی آئے گا اور یہ ہے اس طریقے سے بنے گی۔ لام کو چھوٹی اے سے جوڑیں گے تو یہ بھی اوپر سے ہی آئے گی
ایسے کر کے، اور یہ یہاں سے چھوٹی یہ بن گئی. اور بڑی اے سے جوڑیں گے تو یہ اوپر سے ہی آئے گی اور یہ بڑی اے یہاں سے بننا شروع ہو جائے گی. تو اس ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا کہ لام کے ساتھ حروف کس طرح جوڑتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میم کے ساتھ حروف کو کس طرح جوڑا جاتا ہے.